بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہیپاٹائٹس اے ہو چاہے بی ہو چاہے سی ہو، یعنی یرقان۔ ایک تو ابتدائی یرقان ہوتا ہے جس کا لوگ بہت آسانی سے علاج کرتے ہیں، کچھ ہمارے یہاں لوکل سطح کے اوپر اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے، کچھ سوئیوں پر پڑھتے ہیں، کچھ حضرات اس کا گنڈا بنا کے دیتے ہیں، تو اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پڑھ کر بچوں کو خصوصاً کھلائی جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ یرقان ابتدائی نوعیت کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور لیکن بعض ایسی چیزیں یرقان ایسے ہیں کہ جو کہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، پھر وہ کالا پیلا نیلا یا جو بھی اس کی اقسام ہیں اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کو اس کا بہت آسان سا علاج بتانے لگا ہوں، جو کہ حکیم ناصر علی صاحب ہیں جہلم سے، ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے۔ بہت آسان علاج ہے، چونکہ ہیپاٹائٹس میں یا جس کو کالا یرقان بھی غالباً کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، شدید کرب میں اور اذیت میں مبتلا رہتا ہے مریض، اور اس کے مختلف قسم کی جو علاج ہیں مہنگے بھی بہت ہیں، ہر ایک کے بس کی بھی بات نہیں فی زمانہ۔ تو اس کے لیے جو ہے بہت آسان سا علاج میں نے منتخب کیا ہے، جو کہ حکیم ناصر علی صاحب ہیں جہلم سے، ان سے حاصل ہوا مجھے۔ تو اس سلسلے میں امید ہے کہ آپ کو آج کا جو یہ موضوع ہے بہت پسند آئے گا، چونکہ ہیپاٹائٹس وغیرہ پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی کی خرابی کی وجہ سے خاص کر یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیکب آباد کا علاقہ ہے، لاڑکانہ ہے، یا سندھ کے بہت سے علاقوں میں، پنجاب میں بھی غالباً ہے بہت زیادہ، تو یہ اس کا جو ہے بہت آسانی سے ایک غریب آدمی بھی علاج کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپاٹائٹس کے مرض کے علاج کے لیے میں 3 نام بتاؤں گا، تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو یہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، یعنی یرقان چاہے وہ کسی بھی سٹیج کا ہو، آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بوٹی ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کے 3-4 نام ہیں: جنگلی اخروٹ، بند کھوڑ یا تمر ہندی۔ کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف نام سے جڑی بوٹیاں مشہور ہوتی ہیں، اس لیے یہ میں نے 3-4 نام اکٹھا آپ کے سامنے لے دیے ہیں۔ پنساری کے پاس عام طور پہ بند کھوڑ کے نام سے جب آپ لیں گے تو وہ بہت آسانی سے دے دے گا۔ کرنا یہ ہے کہ بند کھوڑ آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے آئیے اور اس کو بالکل باریک پیس لیں۔ جب باریک بالکل پس جائے تو اس کو کسی ڈبی میں سنبھال کے رکھ لیجئے، اور 1 چمچہ چائے کا صبح اور 1 چمچہ شام کو پی لیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ لسی کے ساتھ استعمال میں لائے یا پھر دہی کے ساتھ، ان 2 میں سے کوئی ایک چیز کا استعمال اس کے ساتھ لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری کاوش اچھی لگی ہو تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔